حال ہی میں زنیرہ مہم کے کیے گئے انٹرویو پر اینکر پرسن علی حیدر کے سوالات اور دعا زارہ کا کیس ایکسپوز ہو گیا۔ پاس یہ انفارمیشن جو آئی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، یا جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس تھی وہ کن بیسس پر تھی؟ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ اور یہ جو آپ نے پہلا سوال پوچھا ہے تو دیکھیں، جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک جرنلسٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے سٹوری کو ایک مختلف انداز میں دیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک گدھ کی نظر ہوتی ہے، ایک عقاب کی نظر ہوتی ہے، ایک شاہین کی نظر ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ میں پہلے دن سے جو ہے وہ کس طرح جان گئی تھی کہ اس میں کوئی گینگ ملوث نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے انہوں نے سب سے زیادہ اس کیس کو خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مین اسٹریم میڈیا کافی حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا تھا، سارا آپ کو سینٹیمنٹس کے بہاف پہ، مثال کے طور پہ اگر دعا زہرا نے اپنی مرضی سے پردہ کیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اس کے کانوں کے اندر کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ایئرپوڈز لگائے گئے ہیں اس کے کانوں میں۔ مطلب فضول کی باتیں، ویوز کی خاطر لوگوں نے بہت زیادہ اس کو مینیپولیٹ کیا۔ اب دیکھیں، وہی شواہد ہوتے ہیں جو آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہی شواہد تھے میرے پاس بھی، لیکن میں نے اس سے سٹوری کو کس طرح سے نکالا، کس طرح سے سچ کو نکالا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہ سب سے پہلے دعا زہرا کے جو والد ہیں، یہ پہلے دن جب نیشنل ٹیلی ویژن پر آئے انہوں نے اس کو فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ تمام شیعہ، سنی، دیوبند اور جتنے بھی مسالک یا فرقوں کے لوگ ہیں وہ سب بہن بھائی ہیں، لیکن ان کے والد نے پہلے دن نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بات کی کہ جب وہ اپنی بیٹی کے اغوا کا اعلان کروانے کے لیے مسجد میں گئے تو مسجد کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اسی وقت میں سمجھ گئی کہ یہ ایک بہت بڑی ڈرامے بازی ہونے جا رہی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ دعا زہرا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی تھی، جس سے کہ اگلے ہی دن جو اس وقت کے ایس ایچ او صاحب تھے، ان ایس ایچ او نے یہ بات کہی تھی اپنی رپورٹ میں، انہوں نے پہلے دن ہی لکھ دیا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بات تھی کہ دعا زہرا جو ہے وہ اپنے گھر پہ اپنی کبڈ کو، جیسے ہی آپ کبڈ کھولتے ہیں تو اندر ایک لیٹر چپکا کے آئی تھی۔ یہ اس نے ہمیں ابھی بتایا ہے، پہلے بھی وہ بتا رہی تھی، اپنے ویڈیو بیان میں بھی وہ یہ بات بتا چکی ہے۔ اس کے والدین نے کیا لیٹر تو وہاں سے غائب کیا ہی کیا، ساتھ ہی وہ جو ایس ایچ او تھا جس نے یہ رپورٹ دی تھی کہ دعا زہرا اغوا نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کروائی کہ اس بیچارے کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ اس وقت بھی دیکھا جب کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ اور پنجاب کی پولیس دعا زہرا کو ڈھونڈ رہی تھی اور دعا زہرا جو ہے وہ فرار تھی۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کامران صاحب، جو کامران فضل آئی تھنک جو آئی جی سندھ تھے پرانے والے، پہلے والے، ان کے اوپر انہوں نے اتنی زیادہ تنقید کروائی کہ اس کو بھی انہوں نے لسانیت کی بنیاد پہ اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پنجابی ہیں، اسی لیے پنجاب سے لڑکی کو جو ہے بازیاب نہیں کروایا جا رہا، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گینگ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نئے آئی جی سندھ آئے تو وہ تو میمن تھے، انہوں نے جب میڈیا کے سامنے آ کر بیان دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ باہر آ کر میڈیا کو بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے، یہ ایک سمپل لو میرج ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ خود دعا زہرا کے والد اسی دن اسی روسٹرم پہ کھڑے ہو کر اندر ان کی سرزنش ہوئی تھی عدالت میں، اور ہم لائیو کورٹ روم سے رپورٹس لے رہے ہوتے تھے، اور باہر آ کر وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے تھے، میڈیا سے جھوٹ بولتے تھے کہ اندر تو جج صاحب نے کہا ہے کہ جناب جی لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ تو ان ساری رنگ بازیوں کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں ان رنگ بازیوں کو بیان کر رہی تھی، اور فرق صرف اتنا ہے کہ جو باقی جرنلسٹ ہیں وہ اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کیے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے کبوتر یہ سمجھتا ہے کہ بلی جو ہے آنکھ بند کرنے سے اس کو نہیں کھائے گی، بٹ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آنکھیں بند کرنے سے وہ دفاع بھی نہیں کر پائے گا، اور بلی نے جو اس کو 5 منٹ بعد کھانا ہے وہ اس سے بھی پہلے اس کو کھا لے گی۔ تو بس یہی تھا، وہ سارے حقائق تھے، وہ سارے شواہد تھے جس کی بنیاد پہ جو ہے میں ساری چیزوں کا انالیسس کر۔ اچھا یہ بتا دیں زنیرہ صاحبہ کہ یہ ظہیر چھپا کیوں بیٹھا تھا، اس کو ڈانٹ کا تھا، اگر اتنی پراسراریت کیوں رکھی ہوئی تھی اس نے؟ مطلب اگر یہ کوئی گینگ نہیں تھا تو اس کو ہیلپ کون کر رہا تھا؟ یہ لڑکا، آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے، بچہ سا ہے، یہ کراچی سے لڑکی آ بھی جاتی ہے، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا لڑکی خود سے آئی، اس کو بتائے بغیر یہاں پر آ گئی، آ کے اس نے کانٹیکٹ کیا، مطلب یہ کیا یہ کانٹیکٹ میں نہیں تھا اس لڑکی کے؟ اور پھر یہ وکیل کرانا، آپ دیکھیں نا کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں، اس کے پاس تو بمشکل 60-70 ہزار 80 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، اتنی تو وکیل کی فیس ہوتی ہے ایک سنوائی کی، تو یہ کیس لڑنے کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس کو ہیلپ کون کر رہا تھا؟ جی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں اس سوال کے لیے آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں۔ یہ سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، یہی سوال جو ہے
میں دعا زہرا کو، ظہیر کو اور ان کے جو بھائی اور ان کے اہل خانہ ہیں، ان کی مدر کو، سب کو کہہ کے تھک گئی تھی کہ دیکھیے ہم لوگ جب بھی کوئی انفارمیشن ہوتی تھی میں ڈائریکٹ ان لوگوں کو کال کرتی تھی، میں ان لوگوں سے پوچھتی تھی کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک جرنلسٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ایک سائڈ کی خبر نہ دے بلکہ دوسری سائڈ کا نیریٹو بھی شیئر کرے. میں نے سب سے پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو سب سے پہلے مہدی کاظمی صاحب کو فون کیا تھا جو کہ دعا کے والد ہیں، لیکن اس دن کیا ہوا تھا کہ وہ کسی پولیس آفیسر کے ساتھ بات چیت میں بزی تھے اور ان کا فون پک کیا تھا دعا زہرا کے ماموں نے. اور پہلے ہی دن جب میری ان کے ساتھ یہ جب ایس ایچ او کی رپورٹ بھی آ چکی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اغوا کا سین ہے. تو ان کے ماموں نے مجھے خود یہ بات کہی فون پہ کہ اس میں کوئی اغوا کا سین نہیں ہے اور لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے. مجھے ساری بات سمجھ آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کال کیا تو میں نے کہا کہ مہدی کاظمی صاحب سے میری بات کروا دے، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ مہدی کاظمی جو تھے وہ شروع سے یوٹیوبرز، صرف ان کے چنیدہ قسم کے کچھ یوٹیوبرز تھے جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے اور وہ صرف انہی کو انٹرویو دیتے تھے. ایون کہ اگر انٹرویو نہیں بھی دے پاتے تھے یا کہیں جاتے تھے تو وہ ان کو اپنی ویڈیو کلپس بنا کے بھیجتے تھے. ایسی صورتحال میں نے اس بات کا تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر بیٹی ان کی ہے اور ان کی بیٹی کے ساتھ سینٹیمنٹس ہیں پوری قوم کے، تو ظہیر بھی کسی کا بیٹا ہے اور میں یہ دیکھوں گی کہ کیا واقعی اس میں کوئی گینگ انوالو ہے کہ نہیں انوالو ہے. اور پھر جب میں اپنی انویسٹیگیشنز کرتی گئی اور جس طرح سے میں چیزوں کو دیکھتی گئی، چیزوں کو ریپ اپ کرتی گئی، میں لوگوں کو بتاتی گئی. اچھا یہ بتائیں زنیرہ صاحبہ، ظہیر کے جو ہے وہ اہل خانہ میں کون کون شامل ہے؟ اور یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، ظہیر سے دعا زہرا محبت کرتی ہے، محبت اتنی کرتی تھی کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ظہیر کے پاس آ گئی، لیکن پنجاب یونیورسٹی پہنچ کے ظہیر کے دوست سے ظہیر کا نمبر لیا اور اس کو رابطہ کیا، اس کو کہا کہ میں آ گئی ہوں. مطلب یہ کس قسم کی محبت ہے؟ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ بھائی تم جس پہ اعتماد کر کے اپنا گھر چھوڑ رہی ہو، تمہارے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے. یہ کیا سٹوری دے رہی ہے لڑکی؟ عوام کو کیا بے وقوف بنا رہی ہے بچی؟ تمہارے پاس نمبر نہیں ہے اس لڑکے کا، تم کہہ رہی ہو میرا رابطہ رہتا تھا اس سے، تو کس چیز پہ؟ کیا خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو آج کے دور میں؟ جی جو آپ نے یہ کویسچن پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل جو ظہیر کے والد تھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے ملازم تھے اور کئی سالوں تک وہ وہاں کے جو ہیں رجسٹرار کے ڈرائیور بھی تھے. اور جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، ظہیر کے والد صاحب کی، تو ان کے والد کی جگہ پر ظہیر کے بڑے بھائی شبیر کو نوکری ملی. اب جو شبیر صاحب ہیں وہ کیونکہ پڑھے لکھے تھے تو وہ ڈرائیور نہیں بنے، وہ وہاں پر ایک جونیئر کلرک ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان کی والدہ کی ظہیر کی، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ جہاں تک بات ہے ان کی والدہ کی تو وہ درجہ چہارم کی ملازم نہیں ہے وہاں پر، بلکہ وہ وہاں پر ایک اٹینڈنٹ ہیں. اور ہاں یہ ہے کہ ان کا تھوڑا جونیئر اس میں وہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وجہ سے کیونکہ ظہیر کے بھائی بھی وہاں رہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ان کی والدہ بھی، تو ان کو وہاں رہائش ملی ہوئی ہے سرکاری طور پہ. اور ظہیر جو ہے وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، یعنی کہ کر چکا ہے پاس، اب آگے وہ میڈیکل میں مزید آگے جائے گا. اور پلس یہ ہے کہ ساتھ وہ اپنا موبائل فونز کا بزنس بھی کرتا ہے، موبائل سیل پرچیز کا کام بھی کرتا ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی وہ رہتا ہے. تو جو دعا نے یہ بات کی کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پہنچ کر فون کیا، تو وہ اسی لیے اس نے وہاں جا کر فون کیا. اور ساتھ میں آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں جو آپ نے نہیں پوچھی، کہ دعا اپنے ساتھ اپنی ایک سیمسنگ کی ٹیب لے کر آئی تھی جس میں سم نہیں تھی. تو جب وہ پنجاب یونیورسٹی آئی، بقول اس کے جو میری بات چیت ہوئی ہے اس میں اس نے کہا کہ پھر اس نے وہاں کی جو لڑکیاں اسٹوڈنٹس تھے ان سے بات کر کے ظہیر کو کال کیا، اور اس کے بعد پھر ظہیر آیا اور اس نے آ کے اس کی ٹیکسی کا کرایہ بھی پے کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی. کون سی ٹیکسی ہے جو کراچی سے لاہور پہنچاتی ہے؟ پہلے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہانی بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹیکسی ہے، خیر جھول ہے کہانی میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ گھر چھوڑ رہے ہو اپنا، ایک شخص کی محبت میں آپ گھر چھوڑ رہے ہو، آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہے اس کا، اور آپ ایک ٹیبلٹ لے کے نکل آتے ہو. آپ نے نکلتے وقت کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی پے فون پہ رک کے، کسی بھی جگہ پہ رک کے آپ نے کال کر کے نہیں کہا کہ ظہیر میں اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہوں، تمہارے پاس آل دا وے فرام کراچی ٹو لاہور 1000 یعنی کم سے کم 1200 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، پورا دن لگتا ہے اگر آپ آتے ہوائی جہاز کے بغیر اگر آپ سفر کریں تو. اور وہاں پہ جا کے وہ مطلب اس اعتماد پہ آ گئی کہ میں پنجاب یونیورسٹی جاؤں گی اور جا کے ظہیر اگر مجھے مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ کے جو ہے حوالے. یہ کہانی میں جھول نظر نہیں آ رہا آپ کو زنارہ صاحبہ؟
जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पहले दिन से जब से ज़हीर की फैमिली से बातचीत हो रही थी फ़ोन पे, जब तक मैं उनके साथ इन कांटेक्ट थी, तो मैं जब भी उनसे पूछती थी वो सब लोग यही जवाब देते थे कि दुआ जो है वो अपने आप खुद ब खुद अकेली वहाँ से आई। लेकिन क्योंकि लोग जो हैं वो कहते थे कि उसकी उम्र 14 साल है, जबकि आपने देखा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र जो है वो 17 साल आई है, और दुआ ये बात बार बार करती रही थी कि वो 17 साल की है। मेरे जहन में दो इबहाम थे जब तक कि मैं दुआ ज़हरा से खुद नहीं मिल ली। मुझे पता था हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पे दुआ इस तरह का बयान दे रही हो कि मैं खुद ही अकेली आई हूँ, लेकिन मेरे भी जहन में था कि हो सकता है कि इसको कोई लेकर आया हो, क्योंकि एक अकेली लड़की वहां से नहीं आ सकती। और दूसरे नंबर पे ये था कि मुझे लगता था कि हो सकता है कि वाकई ये 14 साल की हो। लेकिन अब जब मैं उसके साथ मिली हूं तो वो बहुत क्लियर लड़की है। वो एक ऐसी लड़की है कि आप ये समझ लें कि एक चट्टान सामने खड़ी है और आप उससे अपनी बात मनवा नहीं सकते। उसने वही करनी है जिस पे वो अटल है और जो हकीकत है। मैंने उससे कोई 10,000 दफा ये सवाल पूछा, ऑफ द रैकेट पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बहनों की तरह, आप सिर्फ मुझे बता दो कि आप अकेली आई थी। उसने कहा हाँ मैं अकेली आई थी और इसमें कोई बंदा शामिल नहीं था। और और जहां तक इसी सवाल का आपने दूसरा हिस्सा पूछा है कि क्या मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि ये जस्टिफाइड है, क्या मैं इनको सही समझती हूँ, तो देखें, मैंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात की है। मेरा पहले दिन से एक नैरेटिव था। मैंने कभी घर से भागकर शादी करने को सपोर्ट नहीं किया।